السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا دورہ آذربائیجان ECO کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے، وہاں پر کیا گفتگو کی ہے اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو PTI ہے اس کے چند رہنماؤں کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا اور بانی PTI کی جو خواہش ہے جو ان کا حکم تھا اس کو نظر انداز کر کے PTI نے ان کے چند رہنما ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ویل ڈن کہنے کو میرا دل کرتا ہے، یہ دل کیوں کر رہا ہے، کیا ایسا کارنامہ سر انجام انہوں نے دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب خالد فروکی صاحب، جناب سجاد امرا صاحب، جناب امداد سمر صاحب، جبکہ لنڈن سے ہمیں جوائن کیا ہے خصوصی طور پہ جناب اظہر جاوید صاحب نے۔ تو خالد فروکی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، آج ٹائم ہمارے پاس سب جانتے ہیں کم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ آذربائیجان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا ایک بریف دے دیں۔ دیکھیے یہ دورہ جو ہے نا پرائم منسٹر کا، یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جو اقتصادی تعاون تنظیم جو ہے 10 اس کے ممبر ارکان ہیں اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف سے پاکستان سے شروع ہو جائیں تو آپ کو ایران اور سینٹرل ایشیا کے کنٹریز، افغانستان اور پھر ترکیے اور پھر آذربائیجان، یہ آپ کو اس کی ممبرشپ میں سارے ممالک ملتے ہیں۔ اور اگر ادھر سے شروع ہو جائے تو ترکیے پہلے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ باقی جو کنٹریز جن کو ہم ایک طرح کا سمجھیں، جن کی ایکسیس جو ہے وہ باقی اوپن دنیا تک کم تھی، سینٹرل ایشیا کے کنٹریز جو تھے ان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا، تو دونوں طرف سے ان کو ایک ایکسیس جو ہے وہ ملتی ہے اس طرح۔ تو یہ دورہ جو ہے یہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی تبدیلیاں اور نئے الائنسز بن رہے ہیں اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہم پاکستان کی جو ایک سلامتی پالیسی کا ایک حصہ بن چکی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی میں اپنے ان برادر دوست اسلامی ممالک کے ساتھ ایک الائنس کی شکل میں کیوں نہ چلے جائیں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ 10 ممالک اکٹھے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارا ایک اتحاد ہوتا تھا 3 ملکوں کا، پاکستان، ایران اور ترکیے کا، تو اس وقت ترکیے کی بجائے ترکی کہا جاتا تھا، تو یہ RCD تھا، الائنس جو تھا۔ اب یہ جو اتحاد ہے اس نے زیادہ وسعت لے لی ہے۔ اگر آپ ان کی مجموعی جو قومی پیداوار ہے تمام ممالک کی، اس کا آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پہ ایکسپلور نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سے ممالک وہ ہیں جن کی مجموعی قومی پیداوار بڑھ نہیں سکی۔ اگر کنیکٹیوٹی کے ساتھ، اگر باقی دنیا کو ساتھ ملا کے، اگر یہاں پہ پروجیکٹس کو مکمل کر کے یہ کیا جائے تو ان ممالک کی خود اپنی آبادی، ان ممالک کی خود اپنے وسائل اتنے زیادہ ہیں، اور وسائل کے اعتبار سے یہ 10 کے 10 ممالک انتہائی رچ ہیں۔ اور اپنی جو ایک آج کے دور میں جو عسکری ایک ہونی چاہیے طاقت، اس میں بھی پاکستان اور ترکیے جیسے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، اور ایران بھی اس کا حصہ ہے۔ پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے بھارت کا جو ایگریشن تھی پاکستان کے خلاف اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور برملا اس کی پھر ایک بار شدید مذمت کی، اور بھارت کے وہ اقدامات جس میں وہ پاکستان میں پانی بند کرنے کی انہوں نے دھمکی کو کچھ عملی شکل دی ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے بات کی کہ یہ کھلی جنگ کے مترادف۔ جی بالکل ٹھیک بات۔ اچھا، یہ اتنے بڑے فورم پہ یہ بات ایک دفعہ پھر میسج جو ہے کنوے ہو گیا ہے بھارت کو، تو یقینی طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دور تک جاتے ہیں پھر۔ تو یہ ایک بات جو ہے پرائم منسٹر کی۔ اور دوسری بات جو ہے پاکستان اور بھارت کے تنازع سے ہٹ کے ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہوا، اور اسرائیلی جارحیت جو فلسطینی مسلمانوں اس کا خاص طور پہ پرائم منسٹر نے ذکر کیا، پرائم منسٹر اس کا خاص طور پر ذکر کیا، اور آپ دیکھیں کہ کی شہادتوں کا ذکر کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی ایک بالکل نئی شکل دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اور ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے۔ وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے نا کبھی ماضی میں رفٹ کسی کی یا خدشات کی، اور یہ وہ ساری باتیں دب گئی ہیں، اور پاکستان نے ایک کمال حکمت عملی کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں۔ تیسری اہم ترین بات، کیونکہ ٹائم مختصر ہے میں اس لیے تھوڑا سا اس کو وہ کر دوں، یہ ماحولیات سے متعلق خصوصی خطاب ہے پرائم منسٹر کا۔ ہاں، اور آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کے جو 10 وہ ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے، اس میں شامل ہیں۔ اب پاکستان کا وہ ماحولیات کی جو تباہی دنیا میں ہوئی ہے اس میں تو پاکستان کا کوئی شیئر نہیں ہے، البتہ تباہی جو ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان، یعنی ماحول کو خراب کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر انداز آپ دیکھیں نا کہ آئے روز یہاں پہ جو متاثر ہو رہے ہیں، جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جو موسم، جو گرمی کا موسم طویل، سردی کا موسم طویل، اچانک فلڈ جو ہیں، یہ ساری وہ چیزیں
اس میں ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو عالمی سطح پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدے پورے نہیں کیے گئے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ اتنے بلین ڈالر پاکستان کو دیے جائیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 3 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا جس نے سندھ میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی, جنوبی پنجاب اور سندھ تو بہت بری پنجاب اور طرح سندھ, اچھا وہاں پہ جو ڈونیٹ کیے جانے تھے فنڈز وہ ابھی تک نہیں مل سکے. سو وہ فنڈز جو ہیں وہ عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ یاد دہانی کروائی جاتی رہے دنیا کو کہ بھی یہاں آپ نے یہ کام چھوڑے ہوئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے اسپیشلی بہت ہی اچھے تعلقات, پھر پاکستان آذربائیجان کی سرمایہ کاری کی طرف دیکھ رہا ہے, پاکستان ترکیے کی سرمایہ کاری کی طرف دیکھ رہا ہے, پاکستان کی اگر ایران کے ساتھ معاملات, اور یہ جو انٹرنیشنلی ایران کا جو ایشو ایک بنا ہوا ہے ان کی جو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو امریکہ یا جو بھی ویسٹ نے ایک تنازع جو کھڑا کیا ہوا ہے, اگر وہ چیزیں جو ہیں وہ سالو ہوتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کو ریسورسز کی یہ جو گیس اور پیٹرولیم کی جو کمی کا شکار ہوتا ہے پاکستان, وہ نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک بات یہ ہے, بڑی چیزیں اہم ہیں جو پاکستان بڑی کے ساتھ ہو اہم سکتی باتیں ہیں. اظہر جوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی آپ نے سنا کہ خالد فروخی صاحب نے بتایا کہ اتنے اہم فورم کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے بھارت کی طرف سے جو جارحیت کی جا رہی ہے اور جو اسرائیل نے ظلم کا ایک باقاعدہ طور پر یعنی بازار گرم کر رکھا ہے اور وہاں پر معصوم بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں کا بڑے تفصیل سے ذکر کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں ایسی جگہوں پر جب بات کی جاتی ہے تو اس کا بھارت کے اوپر اثر آئے گا اور وہ کوئی یعنی انسانی سطح کے اوپر سوچنے کی طرف آئے گا؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. دیکھیں, بھارت اور انسانی سطح پر سوچنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں. سوری, بھارت کا اسرائیل کو وزیر بھی اعظم شامل کر لیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ غیر انسانی رویے جو ہے نا وہ دنیا کو دکھا رہا ہے. جو بھارت ہے وہ اسرائیل کا شاگرد ہے, اور شاگرد ہمیشہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. بھارت کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس پر ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا الزام ہے. وہ اسے مودی کسائی کہا جاتا رہا ہے, بچر آف گجرات کہا جاتا ہے. وہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جس پر انٹرنیشنل سطح پر دہشت گردی کے الزامات ہیں. وہ دوسرے ممالک میں جا کر خالصتانی جو علیحدگی پسند تھے ان کو مروانے کے الزامات, اور ایسے الزامات جس کی کینیڈین حکومت نے خود تصدیق کی اور الزامات لگائے. تو ایسے شخص سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں, ایسے ملک سے, کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ نرم کرے انسانی حقوق کے لیے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کا شاگرد ہے بھارت, اس نے اپنے استاد کی پیروی کرتے ہوئے وہ سمجھا کہ شاید جس طرح غزہ میں جو ظلم ڈھائے اسرائیل نے وہ اسی طرح پاکستان پر کرے گا, لیکن اس کو آگے سے جو جواب ملا پاکستان کی طرف سے وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. بات آپ نے کی کہ جو ایسے فورمز ہوتے ہیں وہاں پر جب بات ہوتی ہے تو کیا بھارت پہ اثر ہوگا کہ نہیں. بھارت پہ اثر ہو نہ ہو, عالمی دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے. عالمی دنیا یہ نے ہماری جو موجودہ رسپانس حکومت ہے ان کی بہترین سفارتکاری کا اور خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ دنیا میں اس کا تنہا رہ گیا. بالکل, اور اس کے عملی ثبوت ملے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کانفرنس تھی وزرائے خارجہ کی, کویڈ ایک ہے جی الائنس ہے جی, 4 ممالک کے درمیان, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا. ان کا ایک اجلاس ہے 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں. اس میں بھارت نے کوشش کی کہ اس کے اعلامیہ میں پاکستان کا نام ڈلوایا جائے پہلگام کے حوالے سے, لیکن اس کو ناکامی ہوئی. اس کو ناکامی ہوئی. آپ آپ اچھا اظہر صاحب, باقی اصل فورمز کو اظہر صاحب ہمارے پاس نا آج تھوڑا سا وقت کم ہے کیونکہ پرائم منسٹر کا خطاب تھا اور وہ پی ٹی وی اس کو لائیو دکھا رہا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں ہمارے ساتھ سجاد انور صاحب ہیں, امداد سمرو صاحب ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ سجاد انور صاحب آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آج نا جو میں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ویل ڈن سی ایم, اس لیے کہ انہوں نے آج ایک اچانک دورہ کیا اور اس دورے میں انہوں نے جو ہسپتال تھا پاک پتن کا وہاں پر وہ گئیں اور وہاں پر ان کو لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہاں پر اوور چارجنگ کی جا رہی ہے, کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی. اور پھر وہ سارا انہوں نے اس کو بہت اچھا ایکشن لیا. ڈاکٹر سہیل اصغر جو سی او ہیلتھ پاک پتن تھے, ایم ایس جو ہیں ڈاکٹر عدنان, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا, گرفتار کرنے کی ہدایت کی. اسی طرح جو ہے اپنا
کرنا, جو اوور چارجنگ کر رہے تھے پارکنگ والے ان کی گرفتاری کروائی, پھر اسی طرح 3 لیب ٹیکنیشین جو ہیں ان کو فارغ کیا اور یہ لیب جو ہے اس کو سیل کروا دیا. تو ڈی سی پاکپتن کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ چارج چھوڑ دیں. یہ ایکشن جو ہیں اس طرح کے ہونے بہت ضروری ہیں. آپ کی نظر میں اس طرح کے ایکشن سے جو ہیلتھ کے معاملات ہیں ان میں بہتری آئی؟ بھٹ صاحب یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا ان کی طرف سے. ایک طرح سے انہوں نے پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا بیوروکریسی ہے اس کو ایک بڑا سخت میسیج دیا ہے. اگرچہ یہ محکمہ صحت کے بارے میں ہے یا جو ان کے ڈپٹی کمشنر ہیں اس کے حوالے سے ہے, لیکن سب کو کان ہو گئے ہیں کہ بھئی اب کام کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم جب گورے سے بہت ساری چیزیں ہم نے لیں, ان میں یہ بیوروکریٹک سٹرکچر بھی اسی وقت سے ہم اس میں کچھ بڑی ریفارمز نہیں کر سکے. یہ اب بہت مردہ اور بوجھل ہو چکا ہے. آپ جائیں کسی بھی محکمے میں اتنا یعنی کہ وہاں پہ آپ کو ایک انرشیا ملے گا, کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو فائل جو چیز آپ کو آج ملنی چاہیے وہ اس کے لیے آپ کو 20 دن 30 دن جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنا کام نہیں سرکاری محکمے سے کروا سکتے. اور پھر یہ سروسز کے جو محکمے خاص طور پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, ان میں تو نااہلی یا یہ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ تو قابل برداشت ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا انہوں نے ایک سٹیپ لیا جس کے نتیجے میں سب کو خبر ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نا دیرپا اور پائیدار حل بھی نکالنا چاہیے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, ان کو ریفارمز بھی کرنی ہوں گی, اور وہ جو جدید ایڈمنسٹریشن ہے آج کے زمانے کی اور جس میں ون ونڈو آپریشن ہے, ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. اچھا امداد صبر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ وہاں پر جو افسر وہاں پر موجود تھے ہسپتال کے, ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اے سی جو ہیں وہ وارڈز میں نہیں لگوائے. تو انہوں نے کہا جی ابھی ہمارے ادھر لگے ہیں آفیسز میں, تو ابھی وارڈز میں. تو انہوں نے کہا یعنی مریض چاہے گرمی میں پڑے رہیں, آپ کے کمرے ٹھنڈے رہنا چاہیے. تو یعنی مریم نواز جو ہیں وہ ایک چیز کے اوپر نظر رکھ کے بات کر رہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم مس کر رہے تھے اس چیز کو, اور مریم نواز نے اس بات پر پوری توجہ دے کر اب کام شروع کر دیا. دیکھیں جو رویہ رہتا ہے نا بٹ صاحب ہمارے ہاسپٹلس میں, جو رانا صاحب نے بات کی, سجاد صاحب نے, وہ سرکاری دفتروں میں ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ان کو الرٹ رکھنے کے لیے, ان کو چوکس رکھنے کے لیے اس طرح کے معاملات ضروری ہیں. یہ چھوٹا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا وہاں پر, آپ کو پتہ ہوگا 20 بچوں کی ہلاکتوں کا معاملہ تھا. تو ظاہر مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت اچھا کام کیا, وہاں گئیں, انہوں نے فزیکلی خود جا کر دیکھا کہ کیا چل رہا ہے. رپورٹ تو طرح طرح کی آ رہی تھی, اور ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے نا کولیگز کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا تھا. تو رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئی جو رپورٹس آ رہی تھیں. تو انہوں نے خود جا کر دیکھا وہاں پر ہسپتال کا حال, اور پھر لوگ جس طرح چیخ رہے تھے, ہمیں دوائیاں نہیں دی جاتی, فنڈ سے پیسے آتے ہیں, دوائیاں کدھر جاتی ہیں, اسٹور والا یہ ملی بھگت اور سارا کچھ چل رہا تھا. تو ایک بہت اچھا کام ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم اگلے 5-6 ماہ کے لیے ہر بڑے ہاسپٹل میں جو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کم از کم اس طرح کی کسی قسم کی کہ دوائی کسی کو نہیں مل رہی. اچھا خالد فروخی صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ جو لیب کے جو 3 ٹیکنیشین ہیں ان کو فارغ کیا گیا اور پرائیویٹ لیب کو سیل کیا گیا. آپ یقین جانیے کہ یہ جو سرکاری ہاسپٹل ہیں, یعنی ابھی ہم لاہور کی بات کریں تو پی ایچ سی کی باہر ایک لیب ہے, وہاں پر آپ جا کر اپنا جو ہے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. میں نے اس دن وہاں پر ریٹ لسٹ دیکھی, باقاعدہ اویزہ ہیں سر, جو ٹیسٹ سڑک کے بالکل کراس کر کے یس اسی لین میں تھوڑا آگے جا کے پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں, وہاں پر ہزارہا روپے کے ٹیسٹ ہیں سر, وہ چند 100 روپے میں ہو رہے ہیں. اور رزلٹ جو ہے دونوں کا سیم ہے, یعنی ایکوریسی جو ہے رزلٹ کی وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو پھر خراب کرنے کی لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. نقوی صاحب نے اس طرح کی 2 لیبس کم از کم لاہور کے اندر جو ہے یعنی جیل روڈ کے اوپر ہی بنوائی ہیں. ایک سروس ہاسپٹل کے باہر ہے, اور یہ جو پی آئی سی والی یہ پہلے بھی تھی لیکن ان کو بڑا بہتر کر کے دوبارہ بنایا گیا. تو اس طرح کے کام ہونے بہت ضروری ہیں, کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ رپورٹ لینے جائیں نا تو کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہمارا جو نا پرنٹر کا ٹونر ختم ہوا ہے, رپورٹ نہیں, ہماری مشینیں خراب ہیں, ہماری مشینیں خراب ہیں. نہیں, اس میں دیکھیے گور جو تو پنجاب میں یا پورے ملک میں
हमारे जैसे कंट्रीज में कुछ मामलात नहीं ठीक हो पाए नहीं ना, हो अभी पाए, तक नहीं सही बात। हुए, ये मानने वाली बात है, इसमें किसी एक का कसूर भी नहीं है। हमने सिस्टम को शायद मिन हैसल कौम कबूल कर लिया कि यार ये इस तरह चल रहा है तो ऐसे चल, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स भी हुई हैं, ये भी मानना पड़ेगा कि रिफॉर्म्स भी हुई हैं। ये वाक़यात जो होते हैं ना, जैसे आपको याद है कि मैं तो सीएम के बारे में मेरा ये अंदाज़ा है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसे फील्ड हैं जिस पे सीएम ने शुरू दिन से बड़ा काम किया, और हमने बेशुमार जो प्रोजेक्ट्स उनके देखे हैं, बेशुमार इनिशिएटिव साथ जो देखे हैं, वो इन दो शोबों में देखे जी हैं। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में उन्होंने, लाहौर में आपको पता है कि मुख्तलिफ अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, फिर जहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में ठीक नहीं है, वहाँ उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को जो उनका दौरा था, ये मुतवक्के था कि वो जाएंगी, और ये कि उन्होंने इसका नोटिस लिया था पहले दिन से, और अब वो खुद चली गई वहाँ पे, और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। बेसिकली देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हर जगह सीएम जा सकती है। इस मकसद के लिए एक काम ज़रूर उन्हें करना चाहिए, उन्हें को मॉनिटरिंग सेल, मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए इन दो शोबों के लिए कम अज़ कम। उनकी 3 बड़ी कमेटी कोई ना हो, 3 रुकनी हो, 5 रुकनी कमेटी हो, वो एक ऐसी कमेटी हो जो मुख्तलिफ शहरों के बारे में उनको डेली एक रिपोर्ट देती रहे। जहाँ को ऐसा वाक़या, लापरवाही का, ऐसी गफलत का ऐसा वाक़या हो तो वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आप देखें कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो जो 18वीं तरमीम थी, उसके बाद सूबाई हुकूमतों के पास फंड्स आए, और पंजाब में ये दोनों शोबों में फंड्स बहुत खर्च हुए हैं। अभी जो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं इमरजेंसीज का, लाहौर में या दूसरे शहरों में फंड्स बड़े खर्च हुए हैं। ये कुछ लोगों का इंडिविजुअल भी एक फेल है वहाँ पे कि अगर वो ये काम करते हैं। अब जिन लोगों को सजा दी गई है, यकीनी तौर पे इसकी वजह से दूसरे लोग भी थोड़े बाखबर होंगे। बाकी लाहौर या दूसरे बड़े शहर तमाम जो हैं, देखिए आबादी बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा होता है, और जो रश होता है उसमें आके जहाँ भी आप कहीं उसमें परफॉर्मेंस अपनी ख़राब करेंगे, वहाँ लोगों के लिए मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे पीआईसी को आप देख लें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को देख लें, इस तरह के हॉस्पिटल तो हर ज़िले में, जैसे अभी सोमरो साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि साथ इस साथ तरह सर के ये मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ के मामला है इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत क्योंकि ज़्यादा हम- awareness की ज़रूरत है। ये जो गली मोहल्ले के अंदर हमारे यहाँ पर जो छाबड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, इनके ऊपर किस किस्म की खुराक मुयस्सर है आम बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, को, बिल्कुल। वो ज़ाहिर है हेल्थ से रिलेटेड वो मामला हेल्थ से है। रिलेटेड है, और इसमें अवेयरनेस वाली बात जो आप कह रहे हैं, अवेयरनेस वाली बात बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे बताया कि जो कुछ इस वक्त आप लाहौर में शाम के टाइम पे देखिए ना, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ना। आप शाम के टाइम पे देखेंगे बहुत से हॉस्पिटल फारिग होते हैं, खाली होते हैं, उनमें पेशेंट नहीं होते। इसका मतलब है डे टाइम पे सारा रश है। जी जी तो अगर यहाँ पे हुकूमत थोड़ी सी एक एफर्ट करे कि नाइट शिफ्ट अपनी मजबूत करे जी जी बड़े अस्पतालों में जी, बिलखुसूस, तो मरीजों का रश जो है वो कम हो सकता है। ये जो दूसरा ये वाकया नहीं है, ये हादसा है, और ये हादसा जो है किसी की गफलत से रूनुमा हुआ है। बिल्कुल ठीक जिन लोगों ने वहां पे ये काम किया है, उन लोगों को तो आप जितना मर्जी अच्छा माहौल दे दें, आप बरतानिया में भी ऐसे वाकया सुनते होंगे, अमेरिका में भी सुनते होंगे कि जहां ऐसा कुछ हुआ, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। बरतानिया से मुझे याद आया कि अजहर जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अजहर जवेद साहब, ये जो आज एक्शन मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यहाँ पर लिया है, जो वाकया वहाँ पर हुआ और उसके बाद मरीम साहबा वहाँ पर पहुँची और फिर उन्होंने एक्शन लिया, आपके ख्याल के अंदर बरतानिया में आप रहते हैं, एक मुद्दत से आप लंदन के शहरी हैं, वहाँ पर भी इस तरह के वाकयात होते हैं कि इतनी लापरवाही हो कि पेशेंट बगैर दवाई के हो, और जो डॉक्टर है वो एसी में बैठा हो और पेशेंट की कोई सुनवाई ना हो रही हो? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जो हेल्थ सिस्टम है वो भी यहाँ का भी कोई इतना आइडियल नहीं है। यहाँ पर भी नेशनल हेल्थ सर्विसेज को मसाइल का सामना, लेकिन एक बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जब कोई हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जो जाती है। वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह की तो बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होती कि जी कोई एसी ना हो, लेकिन यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा, उसके हवाले से मुश्किलात हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के सिस्टम को देखें, पाकिस्तान में जो ये अब मसाइल सामने आ रहे हैं, ये कोई हुकूमत की गफलत नहीं थी, ये मुनज़्ज़म करप्शन थी। अगर लैब टेक्नीशियन जो वो काम कर रहा था, वो उसको किसी हुकूमत की अहदेदार ने नहीं कहा था, उसने अपनी पैसे बनाने के लिए प्राइवेट लैब्स के साथ किया हुआ था। इसी तरह दूसरे, अगर दवाई हुकूमत तो दे रही है, आगे वो लोगों तक नहीं पहुंची। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पिछले चंद महीने लगाए हैं इनको वसाइल देने में, अब वो उसका एहतसाब करने के लिए निकली हैं। और जो कुछ पाक पतन में हुआ,
وہ ویک اپ کال ہے پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے، پوری مشینری کے لیے، کہ مریم نواز شریف صاحبہ، جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس کے بعد اس طرح کے مزید جو وزٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ ضلعوں میں وہ اس کو کریں گی، وہاں جائیں گی، اور مزید اس طرح کے اقدامات ہوں گے۔ دیکھیں پاکستان کے جو یہ سرکاری محکمے ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میجر سرجری کی ضرورت ہے اور احتساب ہونا چاہیے۔ آپ صاحب ہونا غفلت بہت ہو ضروری ہے۔ سکتی ہے۔ اچھا اظہر جوید صاحب، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا اور میرا ایک موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ امداد سمرو صاحب کم از کم اس پہ ضرور کمنٹ کرتے ہیں۔ امداد سمرو صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی اے کے چند رہنماؤں نے ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مذاکرات ہر سطح کے اوپر کیے جائیں، جبکہ بانی پی ٹی اے کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جناب 10 محرم کے بعد بس مظاہرے کرنے اور سڑکوں پہ آنا ہے۔ پھر پی ٹی اے کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر فیصلہ یہ کیا، بیرسٹر گوہر صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم مذاکرات کرنے گئے اور چیزوں کو اس طرح آگے لے کے چلیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے بانی پی ٹی اے کی تو بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ پورا کا پورا سسٹم بانی پی ٹی اے کو مائنس کر رہا ہے، سسٹم کا ہمیں نہیں پتہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن علیم گنڈا پور نے مائنس کر دیا۔ اب پارٹی ان کو مائنس کر رہی ہے کیونکہ وہ سیاست نہیں کر رہے۔ سیاست میں دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، دیواریں نہیں کھڑی کی جاتی۔ آپ بیٹھیں، مذاکرات کریں، آپ کی جو بات چیت ہے، آپ کے جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، وہ پولیٹیکلی آپ اس کو حل کریں۔ تصادم آپ نے کر کے دیکھ لیا، بطور پرائم منسٹر آپ نے تصادم کا آغاز کیا تھا، بطور پرائم منسٹر تحریک عدم اعتماد کو روک کر، اس سے لے کے ابھی تک آپ تصادم کرتے آ رہے ہیں، اور پھر پس پردہ آپ مذاکرات کی بھیک بھی مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات اچھا، کرے۔ پس پردہ نہیں مانگتے، کھلے عام مانگتے نہیں، ایک تو کھلے عام مانگ رہے ہیں، کھلے عام کھلے عام مانگ ٹویٹ کر کے مانگتے ہیں سر۔ کھلے عام تو مانگ رہے ہیں، پس پردہ رابطے بندے بھیجتے ہیں وہ کہ مذاکرات کریں میرے ساتھ، مجھے این آر او دیں، یا جو بھی وہ چیزیں جو صورتحال آج کل ان کی بنی ہوئی ہے۔ تو پارٹی نے آزما لیا ہے، دیکھ لیا ہوا ہے کہ جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں ہر روز زوال پذیر ہو رہی ہے ان کی سیاست، تو ان کو کوئی سیاسی راستہ چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب 42 سال سے سیاست میں، وہ کہہ رہے ہیں میری بھی بات سن لیں، میرا بھی تجربہ ہے، میں مذاکرات کر سکتا ہوں، مجھے بھی کوئی سن لے۔ تو وہ سارے اب قریشی صاحب کی جو سوچ تھی نا، جو اسیران ہیں سارے، وہ قریشی صاحب کی سوچ کے اوپر آ گئے ہیں کہ نہیں یار ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، وہ تحریک والے جو معاملات ہیں ہم نے آزما کے دیکھ لیے۔ تو میرا خیال ہے ان کی بانی پی ٹی اے کی جو حکمت عملی ہے، آئے کیوں ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا، مذاکرات کی طرف کیوں آئے ہیں؟ جی جی، کیونکہ ناکام ہوئے۔ اس لیے کہ اب مقدمات کے فیصلے سر پہ یہ مقدمات کے مئی فیصلے ہیں، مقدمات exactly۔ کے فیصلے سر پہ آ گئے نا، سو اس لیے ہر جگہ پہ یہ خوف ہے کہ جناب یہاں سے مقدمے کا کسی اور کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں کل ضمانت جو اس کا تفصیلی فیصلہ اگر آپ پڑھیں ہائی کورٹ کا، انہوں نے تو ایک طرح کا کہہ دیا کہ ساری ذمہ داری ڈال دی ان کو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، تو جب ان کی ذمہ داری ہے تو باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ تو وہاں پہ وہ اپنا سیاسی، کیونکہ وہ چھوٹے پلیئر سیاسی ہیں یا بڑے ہیں، وہ سیاسی راستے سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ تو جو سارا ایک توقعات وابستہ کر رکھی تھی، ایک راستہ امید تھی کہ وہ آئے گا مدد کے لیے، وہاں سے مدد آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پبلک سڑکوں پہ نکل آئے گی، علی مین وہاں سے جلوس لے کے آ جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد جان کیسے بچانی ہے؟ اب ٹھیک ہے، لیکن عدالتوں کے جو میرا خیال ہے اب یہ جو معاملہ جو ہے نا سمرو صاحب، وہ یہ کہ جو معاملات عدالتوں میں ہیں وہ عدالتوں کو طے کرنے، بالکل، مذاکرات آپ ضرور کریں لیکن معاملات عدالتیں طے کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق 14 اگست سے پہلے مقدمات 14 اگست سے پہلے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، ٹائم چونکہ بہت کم تھا اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ اگلے ہفتے سیاسی موضوعات کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔